میں آج جو وزیر اعظم، پرائم منسٹر، پردھان منتری نے ایودھیا میں آج جو بھومی پوجن میں شرکت کی، اس کے بارے میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کو، پردھان منتری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں اٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پردھان منتری، وزیر اعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پردھان منتری نہیں ہے۔ جو نریندر موڈی کی سرکار ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ بھارت، انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج پردھان منتری نے، نریندر موڈی نے بحیثیت پردھان منتری آج کے بھومی پوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو اوتھ لیا تھا، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا ہے۔ انہوں نے سمویدھان کی جو بیسک سٹرکچر ہے، سیکولرزم، اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پردھان منتری کا آج کے اس فنکشن میں جانا، آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے۔ آج کا دن جو پردھان منتری بحیثیت پرائم منسٹر وہاں پر گئے، ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندوتوا کی کامیابی کا دن ہے، سیکولرزم کی شکست کا دن ہے۔ بحیثیت پردھان منتری نریندر موڈی آج بھومی پوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتھر رکھا، انہوں نے ایک ہندو راشٹر کی بنیاد آج وہاں پر ڈالی ہے۔ تو آج کا دن سیکولرزم کی شکست کا دن ہے، آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے، اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندوتوا کی کامیابی کے لیے۔ آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجورٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، اپنی تقریر میں، اپنی اسپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے۔ یقیناً پردھان منتری نریندر موڈی، اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کو مانتا ہوں۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالٹی آف سٹیزن شپ کو مانتا ہوں۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی، جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر، بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھیں۔ اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی اسپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک،
آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو، ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی equated to a country؟